الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے، خبردار، یقیناً اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی تو وہ چیز ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے. ان آیات سے پہلے اللہ تعالی نے نافرمانوں کا ذکر کیا، اور یہاں سے اب اللہ تعالی اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالی اپنے محبوب، اپنے اولیاء، ان کے اعمال، ان کے اوصاف، ان کے ثواب اور ان کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالی نے کہا نہ انہیں خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے. خوف اور اندیشہ یہ مستقبل سے متعلق ہوتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں آئندہ سے متعلق آدمی کو خوف دامنگیر ہوتا ہے، اندیشہ ستاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اسے خوف کہا جاتا ہے. اور غم ہوتا ہے گزشتہ باتوں پر، گزری ہوئی باتوں پر. تو چونکہ اولیاء نے نیک اعمال کیے ہیں اپنے ماضی میں اور انہیں مستقبل کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہ وہ اپنے ماضی پر غمگین ہیں اور نہ ہی مستقبل میں انہیں کوئی خوف ہے. تو جب نہ خوف ہے اور نہ غم ہے تو اس کے مقابلے میں گویا ان کے پاس امن ہے، ان کے پاس سعادت ہے، ان کے پاس خیر ہے، ان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا سامان ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں جن کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، جن کی تفصیلات اور جزیات کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے کیا کیا خیر مقدر کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی صفت بتائی، جن اولیاء کا انعام یہ بتایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. پھر ان کی صفت اور خوبی بتائی، ان کے اعمال اور کردار کے بارے میں بتایا. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس ایمان کو سچ کر دکھایا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری اختیار کیے.
تو ایمان کی تصدیق اپنے اعمال سے کی، وہ برائیوں سے بچتے رہے، برائیوں سے دور رہے اور نیک اعمال کو اپناتے رہے۔ اسی لیے اس آیت کو مختصر کرتے ہوئے اہل علم نے کہا من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، کہ جو شخص صاحب ایمان ہوگا اور صاحب تقوی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا اور جو پرہیزگار ہوگا، اپنے ایمان کی تصدیق اپنے نیک اعمال سے اور برائیوں سے اجتناب کر کے جو اپنے ایمان کی تصدیق کرے گا، حقیقت میں وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو پرہیزگار نہ ہو، جو صاحب ایمان نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی وہ ولی ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کو اپنا پیر مانتے ہیں اس کے سلسلے میں جھوٹی سچی کرامتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ کرامت کا اور ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لازمی یا شرطیہ تعلق نہیں ہے کہ جہاں کرامت یا خارق عادت چیز ظاہر ہوگی وہ شخص یقینی طور پر ولی ہی ہوگا۔ لیکن ولایت کی لازمی شرط ایمان اور تقوی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور جنہیں نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ نے عام رکھا ہے، اس لیے جو بھی دنیا کے خیر ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ بعض کو اہل علم نے گنوایا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت، یہ دنیا کی خوشخبری ہے کہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جو اچھی تعریف ان کی ہو رہی ہے، جو لوگوں کے اہل ایمان کے دل میں ان کی محبت پائی جا رہی ہے، جو ان کے سلسلے میں لوگ نیک خواب دیکھتے ہیں، یا وہ خود جو اپنے سلسلے میں نیک خواب دیکھتا ہے، خوشخبری کے خواب دیکھتا ہے، یہ سب دنیا کی خوشخبریوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے اوپر فضل و کرم دیکھتا ہے، جو لطف اور نرمی دیکھتا ہے، اور جو اپنے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے نیک اعمال کو اور اچھے اخلاق کو اس کے لیے میسر فرما دیا ہے اور بد اخلاقیوں سے اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے، تو یہ سب دنیا کی خوشخبری ہے۔ یہ دنیاوی خوشخبریاں ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورت زندگی بنا دی ہے جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ پر گامزن ہے۔ اور آخرت کی خوشخبری کا جہاں تک معاملہ ہے تو جانتے ہیں کہ آخرت کی پہلی منزل موت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے آخرت کی خوشخبری میں پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت ہوگا، جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت فرشتے اسے خوشخبری سنائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوف اور غم کی کوئی بات نہیں، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وفات کے وقت ہی فرشتے آ کے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں، یہ ان کی آخرت کی خوشخبری کی پہلا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں قبر میں جو اسے خوشخبری سنائی جائے گی، اللہ کے راضی ہونے کی خوشخبری اور جنت کے دائمی نعمتوں کی خوشخبری، اور اسی طرح سے آخرت میں
جنت میں داخل ہونے پر اور دردناک عذاب سے، جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پانے کی خوشخبری اسے آخرت میں حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں جو دنیا اور آخرت میں اسے حاصل ہوں گی۔ البشرا یہ ہر اس خیر اور ثواب اور نعمت اور انعام کو شامل ہے جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یا آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اسی لیے اللہ نے مطلق رکھا ہے ان کے لیے خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری ہے مقید نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جو بھی نتائج اور جو بھی انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ سارے انعامات انہیں حاصل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ پوری طرح برحق ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قول میں، اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے اس کو ٹال نہیں سکتا اور اس کو روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش کسی اور کی جانب سے قطعاً نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کا وعدہ پوری طرح سچا اور برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے عظیم الشان کامیابی، کیونکہ ہر طرح کی تکلیفوں سے اور اندیشوں سے اور جس سے بندے کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، اور ہر محبوب اور مطلوب چیز اسے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہی تو اصل کامیابی ہے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہو اس سے بچ جائے اور جو چاہتا ہو وہ پا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان اور تقوی میں محصور کر دیا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی تصدیق اپنے صحیح اعمال سے اور تقوی اور پرہیزگاری سے کرتے ہیں وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کامیابی اور سرفرازی سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔